یہ لیجیے میڈم، انجوائے تھینک کیجیے. یو. عبداللہ صاحب، میرا ایک سوال ہے. کہیے. اب جب کہ یہ ہوٹل آپ کی ملکیت میں آ گیا ہے جی ہاں. تو آپ زیادہ تر یہیں موجود رہیں گے؟ کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں یہاں پر روز آیا کروں گا؟ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یعنی میں بس اپنا ویژن کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. کیوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عبداللہ صاحب، شاید آپ کو ذرا مجھ سے کھل کر بات کرنی چاہیے. میں نیدرلینڈ سے مستقل طور پر ترکیہ واپس آ گئی ہوں، اور مجھے اس فیصلے کے لیے ریلائبل سورس آف انکم کی ضرورت ہے. یعنی نیا گھر لینا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے. ایشل صاحبہ، اگر آپ کا وہاں کام اتنا اچھا چل رہا تھا تو پھر واپسی کا فیصلہ کیوں؟ اگر پرسنل نہ ہو تو بتائیے. نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بتائی نہ جا سکے. میں کسی سے محبت کرتی تھی، بہت محبت. ہم نے ایک ساتھ کافی خواب دیکھے اور انہیں حقیقت بھی بنایا. ایک ہوٹل کو زیرو سے اٹھا کر بلندی تک پہنچایا. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ 10 سال بعد انسان پر ایک عجیب سی بیداری آ جاتی ہے. یعنی اکتا گئی ہیں آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یوں کہیں کہ میں جاگ گئی. کیا مطلب؟ یوں لگا جیسے کہ میں اپنی ہی زندگی میں ایک ایکسٹرا کردار بن کر رہ گئی ہوں. عبداللہ صاحب، میں نے یہاں یعنی استنبول میں اپنی جگہ خود بنائی ہے، اور میرا خواب بھی یہی تھا کہ استنبول میں بلکہ بوسفورس کے کنارے ہوٹلنگ کروں. تو پھر آپ بالکل صحیح جگہ پر آئی ہیں. بالکل صحیح کہا. مگر ہماری شروعات کچھ اچھی نہیں رہی، اور یہی بات مجھے تھوڑا خوف زدہ کر رہی ہے. اصل میں آپ کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، ہمارے درمیان جو یہ اتفاق ہوا ہے، جسے میں اتفاق کہوں اور آپ اسے تقدیر، یہ صرف ان ملاقاتوں تک محدود نہیں رہا. کیا مطلب؟ زینب اسلان، وہ میری بہن کی بہت قریبی دوست تھیں، یہاں تک کہ بعد میں میری بھی بن گئی. استنبول آتے ہی میں نے سب سے پہلے انہیں ہی فون کیا، یہاں تک کہ اس بزنس ڈیولپمنٹ کا بھی ذکر کیا میں نے. یہ جان کر مجھے اب تک حیرت ہے کہ وہ آپ کو اتنے قریب سے جانتی ہیں. سچ کہوں تو مجھے بھی حیرت ہوئی. زینب صاحبہ ہماری رشتہ دار ہیں. اگر انہوں نے بتایا ہو سکتا ہے انہوں نے نہ بھی بتایا ہو. میری اور مرحومہ الف کی ایک پیاری سی بیٹی ہے. جی ہاں، زینب نے بتایا مجھے، اور میں اس بات پر بھی خاصی حیران رہ گئی. جب میں آپ سے ملنے آئی تھی تو مجھے اس کا علم نہیں تھا. ایشل صاحبہ، اب جب آپ سب کچھ جان چکی ہیں تو ہم اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کر اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی سوچ کا احترام کریں تو ہمارے درمیان مسائل نہیں ہوں گے. لے لیجئے پلیز. ہاں کہو مریم بیگم. عبداللہ صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک میٹنگ میں ہوں. خیریت تو ہے؟ کچھ نہیں، بس آپ کی آواز سننے کا دل چاہ رہا تھا میرا. اچھا، کیا شوہر کو فون کرنے کے لیے کوئی خاص وجہ ضروری ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں بعد میں کال کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، دن اچھا گزرے. اللہ حافظ. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں. ضروری بات تھی کیا؟ آواز نکلوانے کے لیے خیرات دینی پڑے گی. حسبنا اللہ. تھینک یو. اچھا ممی، میں جا رہی ہوں. کہاں؟ کیا مطلب کہاں؟ آپ کے سامنے تو بات ہوئی تھی. ہاں ممی، میں نے کہا تھا نا کہ بینگو سے ملنے جا رہی ہوں. تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا؟ ممی، میں نے آپ کے پاس ہی فون پر بات کی تھی. شاید کی ہوگی. خیر، بینگو ویٹ کر رہی ہے، میں وہاں پہ جا رہی ہوں. ساری تفصیل آ کے بتاؤں گی. خدا حافظ. یہ تو مجھے بالکل ہی بڑھیا سمجھنے لگی. خود اس کا اپنا دماغ تو ہوا میں رہتا ہے اور مجھے کہہ رہی ہے آجاؤ میری جان، آجاؤ شہزاد، آجاؤ میری بچی، میری جان.